الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. محترم علماء کرام، آج کے اس پروگرام کی اصل روح رواں وہ نوجوان اور بزرگ احباب جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا، دیگر سامعین اور پردہ نشین خواتین. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس شہر کو ایک ایسا تجربہ کرنے اور پہلے ہی موقع پر کامیابی سے ہمکنار ہونے کا موقع دیا ہے، جو تجربہ صرف آپ کے شہر کو نہیں، صحیح انداز میں اگر اس کا تعارف ہو تو ایک بہت بڑے حلقے کو، ایک بہت بڑی آبادی کو قرآن عظیم کی اس عظیم دولت سے جوڑنے کا سبب بن سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے جب صوبائی سطح پر مجلس علماء کی تشکیل کے سلسلے میں کوشش کی گئی تھی، جو کسی وجہ سے بات رہ گئی، اس کے بعد اثر نو مجلس علماء تشکیل پائی، تو ہم یہی دیکھتے رہے کہ مجلس علماء کی تشکیل کے بعد کہاں کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں نہیں. آپ یقین کریں، جو خواب کچھ بھائیوں نے مل کر پورے صوبے کے لیے دیکھا تھا، اس کی تعبیر بس یہ نظر آئی کہ 2 یا 4 ایسے مقام تھے جہاں پر مجلس علماء کے نام پر علماء کی ایک اجتماعیت باہم تعاون کے ساتھ کام کرنے پر لگی ہوئی تھی. ان میں سر فہرست آپ کا یہ شہر تھا. ہرپنہلّی میں ماشاءاللہ مجلس علماء کے نام سے مجلس منظم ہے، خطبات جمعہ اور پروگرام وغیرہ مستقل کرتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پہلے ہی سے پتہ چلا ہے کہ ماہانہ ایک ایسی ترتیب بھی ہوتی ہے کہ جس میں باہر سے خصوصی طور پر کسی کو مدعو کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی مجلس علماء اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ نے جتنے کام کیے وہ سب قابل مبارکباد ہی ہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا، جو خواب پورے صوبے کے لیے دیکھا گیا وہ ایک شہر میں کم از کم بہت اچھے انداز سے ہوا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کو یہ اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایسا کام لیا ہے جو کام بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے. میری آپ کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں آپ کے اخلاص کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو دیکھ کر جو لوگ یہ کام، یہ اقدام کریں، ان سب کے عمل کو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. حاضرین گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، جیسا اس کا حق بنتا ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں.
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس کتاب کا انکار کر دے گا وہ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ جو آیت ہے مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور صحابہ کے بارے میں اس آیت میں جو بات اللہ نے کہی کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق بنتا ہے، کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے یا خاص طور پر مومنین میں سر فہرست صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی؟ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں حق تلاوتی کما حقہ تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر تفسیر میں دیکھیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ اس کی تفسیر کی ہے، لیکن سب مل کر ایک مسئلے میں متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ کما حقہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی جنت کے تذکرے والی آیتوں پر سے گزرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے ہیں، جب کبھی جہنم کے تذکرے والی آیتوں پر سے گزریں تو وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا کہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں جو چیزیں حلال نظر آتی ہیں قرآن پڑھ کر ان کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں قرآن پڑھ کر حرام معلوم ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ مفسرین کی اسی سے ملتے جلتے اقوال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہم سب قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ ہم کو یاد ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر کم از کم آخری حد میں، لیکن کما حقہ تلاوت کرنے والوں کے حق میں جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری اصل پہچان ہے۔ وہ ابتدا کرنا ہے جہاں ہمیں سورہ فاتحہ ایک دو صورتیں یاد ہوں، وہ ابتدا ہے، لیکن وہ انتہا نہیں، وہ سفر کی ابتدا ہے۔ اسی پر اگر ختم ہو گیا سفر تو پھر ہم نے سفر کیا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا جو سفر ہونا چاہیے وہ سفر ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا خیر رکھا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل یا اس سے متعلق دیگر پہلوؤں کو رکھنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میں خاص طور پر یہاں جو تجربہ کیا گیا کہ کچھ نوجوانوں کو جن کو قرآن بالکل نہیں پڑھنا آتا تھا، ایک چھوٹی سی مدت میں 40 دن سے کم مدت میں تقریباً قرآن پڑھا کر ان کو جو ہے فارغ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک صاحب کی تلاوت سنی، ایک نوجوان کی تلاوت آپ نے سنی، کوئی یقین نہیں کر پائے گا، آپ یقین کریں کہ صرف 40 دن کے اندر کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں۔ حاضرین گرامی ایک بات یاد رکھیں، قرآن اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، قرآن بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک مثال دی صحابہ کے سامنے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ وادی بطحان کے پاس یا وادی عقیق پہ جائے اور جا کر جب واپس آئے تو اس کے ساتھ کسی پہ ظلم کیے بغیر، کسی کے پاس چوری کیے بغیر 2 اونٹنیاں ساتھ میں آئیں؟ صرف آپ کو بطحان وادی عقیق کی وادی تک جانا ہے، واپس آ رہے ہیں تو بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی کی حق تلفی کیے ہوئے، ظلم کیے بغیر گناہ کے آپ کے ساتھ 2 اونٹنیاں ہوں۔ صحابہ نے کہا، اور اونٹنیاں بھی کیسی؟ ناقتین قوماوین، بڑے کوہان والی صحت مند موٹی تازی اونٹنیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ نے کہا، کلنا یحب ذلک یا رسول اللہ، مفت کا مال کس کو نہیں چاہیے؟ بغیر محنت کے آپ صرف وہاں جائیں، بٹرائے لے کر آ جائیں، کون کس کو نہیں چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ اس زمانے میں ایسی اونٹنی کا مطلب آج کے زمانے کی کوئی کار ہے، سمجھے آپ؟
آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا بازار تک جائیں، جگ جائیں تو وہاں کوئی آپ کو 2 کاریں دے رہا ہے، 2 کاریں لا کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا لیں، کون نہیں چاہتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سب چاہتے ہیں کہ 2 اونٹنیاں بغیر کسی کا حق مارے، بغیر اللہ کی نافرمانی کیے ویسے ہی چلی آئیں تو کس کو نہیں چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ تم مسجد جاؤ، مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ کر یا پڑھ کر واپس آؤ۔ ان 2 اونٹنیوں کے تمہارے گھر آنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جا کے صرف 2 آیتیں پڑھ کر تم واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ 3 آیتیں اگر پڑھ کر آتے ہو تو 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 4 اونٹنیاں اگر تم کرتے ہو تو 4 آیتیں پڑھتے ہو تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی آیتیں تم پڑھ کر آتے ہو اتنی آیتیں اتنے ہی اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے، اس قدر بڑی کتاب ہے، اس قدر زیادہ غیر معمولی دولت ہم اور آپ کو دلانے والی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے سماج میں بڑی تعداد اور بلا مبالغہ آج کے حالات میں اگر دیکھیں تو بلا مبالغہ مسلم قوم کی اکثریت قرآن کو اچھے طریقے سے ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کے حافظ بہت ہیں الحمدللہ، عالم بھی بہت ہیں الحمدللہ، لیکن عمومی طور پر قوم کے اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو اچھے انداز میں ناظرہ پڑھنے کی بات میں کروں، اکثریت بلا مبالغہ اس میں پیچھے نظر آتی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں، ایسے یوں سمجھیے کہ مایوس کن کسی حد تک حالات میں اگر کوئی امید کی کرن ایسی دکھائی دیتی ہے کہ چند نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، علماء سے جڑتے ہیں، علماء ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، 40-45 دن سے بھی قلیل مدت کے اندر، 1.5 ماہ سے کم مدت کے اندر انہیں قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ سکھا دیتے، تو اس سے بڑی خوشخبری ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ حاضرین گرامی، ایک بات یاد رکھیں، اس قرآن سے تعلق لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ ہم اور آپ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے ان کا رشتہ جوڑیے، قرآن ان کو بدل دے گا۔ آدمی اگر قرآن سے جڑے گا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب ایسے بہت سارے تجربات سعودی عرب نے کیے۔ ملک فہد کے زمانے میں، اب تو ملک سلمان، اس سے پہلے ملک عبداللہ، ملک فہد کے زمانے میں یہ تجربہ ہوا کہ قید خانوں میں کون ہوتے ہیں؟ جیل میں کون ہوتے ہیں؟ قاتل ہوتے ہیں یا کوئی چوری کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی غیر قانونی کام کر کے جانے والا مجرم ہوتا ہے۔ مجرموں کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کی معمولات آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں آپ کو۔ ملک فہد کے زمانے میں سعودی حکومت نے ایک تجربہ یہ کیا کہ قرآن مجید ان جو مجرموں کو، اس لیے کہ صبح سے شام تو کوئی مصروفیت نہیں، ان کو قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی ایک موقع رکھا جائے کہ جو مثال کے طور پر پورا قرآن حفظ کر لے گا اس کی سزا میں 1 سال ہم کمی کر دیں گے، کوئی اگر 10 پارے حفظ کر لے گا ہم اتنے ماہ اس کی سزا کم کر دیں گے۔ ایک پیشکش رکھی اور ان کے درمیان آپس میں مسابقہ، مقابلہ کروایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، بہت سارے لوگ قید خانے میں مجرم بن کے جاتے تھے اور قید خانے سے نکل کر آتے تو سدھر کر قرآن کے حافظ بن کر باہر نکلتے تھے۔ قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یہ زندگی بدلنے والی کتاب ہے، اور زندگی بدلنے والی کتاب سے ہمارا رشتہ جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ تیزی سے میری اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ قرآن سے تعلق سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اچھی تلاوت، اچھے انداز سے پڑھنا سیکھیں، پھر اس کے بعد کچھ سورتیں کم از کم ہم یاد کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر جو سورتیں بار بار ہمارے اور آپ کے پڑھنے کی نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں ان کا معنی و مطلب ہم یاد کریں، سمجھیں، ان کی تفسیر اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، آج ہماری نمازوں میں ہمیں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، نیند آتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی و مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے معنی جاننا ضروری نہیں، آپ کی نماز معنی جانے بغیر بھی بالکل نماز آپ کی پوری،
لیکن جو نماز میں دل کا لگنا، ہمارے اور آپ کے قلب کی حاضری، دل کی حاضری جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، دماغ کی یکسوئی جسے کہتے ہیں، اس کے پیدا کرنے کے لیے ایک اہم بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں کم از کم ان صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ان کا معنی و مطلب کیا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے نہ صحیح لیکن موٹا موٹا جو اس کا مفہوم نکلتا ہے یہ کم از کم ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہی تھا، صحابہ کا منہج یہی تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اور دیگر اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے، قرآن کی 10 آیتوں کو پڑھنا سیکھتے، اس لیے کہ عرب کے اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جب اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اللہ کے نبی سے تلقین کے ذریعے زبانی سن کر وہ 10 آیتیں پہلے یاد کرتے، ان کو پڑھنا سیکھتے، یاد کرتے، اور اس کے بعد ان 10 آیتوں کے اندر کیا باتیں ہیں، کیا اللہ کے احکام ہیں، کن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کے اوپر محنت کرتے اور 10 آیتوں کو سمجھ لیتے تو ان 10 آیتوں کے احکام پہ عمل کر لیتے، پڑھنا سیکھتے، اس کے اندر جو علم ہے وہ علم حاصل کرتے اور اس پر عمل کر لیتے۔ اس طرح 10 آیتوں سے فارغ ہوتے تو نئی 10 آیتیں سیکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ایسے ہی حاصل کیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ وہی بات ہے جو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ سبھی حضرات سے کہنا چاہوں گا، خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت میں کہ بہت سارے داعی، یعنی بدعتیوں کے جو داعی اور مبلغ ہیں، وہ تفسیر قرآن کے نام پر اپنے افکار قوموں کے اندر، مسلم قوم کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک مسلمان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور قرآن اگر آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ کسی بھی قیمت پر پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت رکھی۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مسلک کی، اپنی فکر کی، اپنی بدعت کی تبلیغ اپنی بدعت کے نام پہ کریں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے، یا کریں گے تو بہت تھوڑے لوگ، لیکن قرآن سے تعلق کی جو بات لوگوں کے دلوں میں ہے، اس محبت کا سہارا لے کر اپنی فکر ان کے دل و دماغ میں اتارنا، انہیں اپنی باتیں سمجھنے والا بنا لینا، یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ آج یہ صورتحال تعجب خیز ہے کہ اہل بدعت قرآن کا سہارا لے کر بدعت پھیلا رہے ہیں، اور اہل سنت، اہل حدیث قرآن کا سہارا لے کر قرآن کی باتیں نہ پھیلا سکیں تو پھر کیا بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ کو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے، اور یہ جو ابتدا یہاں ہوئی ہے یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آپ یقین رکھیں، آج آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہم میں کے سبھی یہ اکثر آپ سے بھی کم تر حیثیت کے لوگ تھے، چاہے مالی اعتبار سے، یا آپ کا خاندان ہمارے خاندان سے زیادہ بڑا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آج یہ کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اہل علم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس نے یہ بظاہر ایک طرح سے امتیاز یا ایک طرح سے فضیلت کا معاملہ ظاہر کیا؟ حالانکہ کوئی بڑی فضیلت نہیں، ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھنا چاہے کس چیز نے یہ فرق ہمارے سامنے ظاہر کیا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن سے تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، آپ کی تعلیم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت اونچا اٹھاتا ہے اور وہی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کو پتہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی۔ کب روایت کی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف نکلے تھے سفر پہ۔ حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ مکہ کے جو گورنر ہیں نافع ابن عبد الحارث، وہ باہر آ کر حضرت عمر سے ملاقات کرے تاکہ مکے کے حالات کا جائزہ لیں۔ نافع نکل کر آئے، عسفان نامی مقام پر حضرت عمر سے ملاقات کرتے ہیں۔
حضرت عمر سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، مکے سے آ تو گئے ہو، مکے میں اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ اپنے پاس اپنے بعد نیابت ذمہ داری کس کو دے کر آئے، یا بغیر ذمہ داری کسی کے حوالے کیے بغیر چلے آئے ہو؟ نافع نے کہا کہ عمر، میں نے ابن ابزا کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا، میرا نائب مقرر کر دیا اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ نام حضرت عمر کے لیے نیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ ابن ابزا کون ہیں؟ تو نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ مولم من موالینا، عمر ہمارے غلاموں میں کے غلام ہیں، ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، بھڑک گئے، کہنے لگے آزاد لوگوں پر تم نے غلام کو حکمران بنا دیا، آزاد لوگوں پر تم نے غلام کو امیر بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ نافع ابن عبد الحارث نے حضرت عمر کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے دو باتیں کہی۔ کہا کہ حضرت عمر دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ابن ابزا، عبد الرحمن ابن ابزا ہیں، یہ عبد الرحمن، ان کے اندر دو خصوصیت ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں، اور دوسرے یہ کہ علم الفرائض یعنی وراثت کا مال تقسیم کرنے سے متعلق جو علم اللہ کے نبی سے لیا ہے اس علم کے بھی یہ ماہر ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر ان کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگے نبی علیہ السلام نے واقعی سچ کہا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ غلام تھے، ناپسندیدہ تھے اس منصب کے لیے حضرت عمر کی نظر میں، لیکن علم والے ہو کر حضرت عمر نے جب ان کو پہچانا علم کے حوالے سے، قرآن کے قاری کی حیثیت سے، تو کہا کہ تم نے صحیح اقدام کیا، صحیح فیصلہ تم نے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عطا ابن ابی رباح، حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، تابعیوں کے سرداروں میں سے حضرت عطا ابن ابی رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مکہ آتے، لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سوالات کرتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تمہارے درمیان عطا کے ہوتے ہوئے مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، اور وہ غلام ہیں، یہ حضرت عمر کے قرشی اعلیٰ نسب کے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ عطا ابن ابی رباح جب تک تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی، اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت دی ہے۔ بھائیو یقین کرو، قرآن مجید سے رشتہ جوڑو، اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، سب کا بھی رشتہ جوڑو۔ جب ہم اور آپ یہ رشتہ قرآن سے جوڑ لیں گے، یہ کتاب زندگیاں بدلنے والی ہے، یہ کتاب ہماری اور آپ کی سوچ بدلنے والی ہے، دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، توفیق ہو، اس کتاب سے رشتے میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور میں نے الف لام میم پڑھا، 30 نیکیاں لکھ دی گئی، الف لام میم پڑھا، 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور اللہ کے نبی کی ابھی میں نے حدیث سنائی، ایک آیت، 2 آیتیں مسجد میں پڑھ کر آپ گئے تو گویا یوں سمجھیے کہ اپنے گھر اس زمانے کی 2 مرسیڈیز لے کر آپ گئے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس قرآن سے لا تعلقی کا ماحول ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے اور آپ کے اندر قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول بڑھنا چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے، تفصیلات کے سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ تفصیلات صحیح نہیں، لیکن مجمل اتنی بات تو ثابت ہے کہ یہ تھے بہت بڑے ڈاکو یا چور، تھے بہت بڑے ڈاکو یا چور۔ قرآن کی صرف ایک آیت کو سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی ایمان والوں کے سامنے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو، کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ صرف ایک آیت سنی، اپنے سارے کرتوتوں سے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد ایسا علم حاصل کیا کہ وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ حاضرین گرامی، جو پیغام اصل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس ملاقات کے حوالے سے، کہ آپ یقین رکھیں قرآن سے رشتہ کبھی آپ کو جو ہے مہنگا نہیں پڑے گا۔ قرآن سے رشتہ بڑی مفید تجارت ہے، قرآن سے رشتہ ہماری اور آپ کی دنیا سنوارنے والی چیز ہے، آخرت کی ضمانت تو اللہ نے ویسے بھی پہلے سے دی ہوئی ہے، دنیا سنور جائے گی، آخرت کامیابی سے ہمکنار ہوگی اگر ہم قرآن سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور آج مجلس علماء کی طرف سے منعقد کیا گیا یہ پروگرام ہے،
میں آپ کو یہ بات اطلاع پہ بتانا چاہتا ہوں، بہت پہلے ایک ترتیب ہم نے بنائی تھی وہاں ہمارے اپنے 2 اضلاع کے لیے، اور 2 اضلاع کے بعد ہم ترتیب شروع کرنے ہی والے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آج میں وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت بھی میری نظر آپ کی اس مجلس علماء پہ تھی کہ آپ اس تجربے کو کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہفتہ واری یا ماہانہ پروگرام کا ایک سلسلہ عام طور پر عصر کے بعد سے شروع کر کے نماز عشاء تک ہم پروگرام چلاتے ہیں۔ ہماری درخواست بس اتنی سی ہے کہ چاہے وہ مجلس علماء کے ساتھ آپ کریں یا آزاد کام کریں یا جمعیت کے باقاعدہ رسمی جو ہے بینر تلے کام کریں، جیسے بھی آپ، آج کل ہمارے ہاں واعظ و نصیحت کا جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں تعلیم پر توجہ بہت کم ہے۔ اتنی سی کوشش کر لیجئے کہ جو پروگرام آپ کا ہے وہی ترتیب رہے، لیکن ایسی کوئی ترتیب کر دیں نماز عصر سے نماز مغرب تک تقریر نہیں ہوگی، 2 کے بجائے 4-6 حفاظ جائیں گے، ضروری نہیں کوئی بہت اچھا مقرر ہو، ہر عالم جائے گا، ہر حافظ جائے گا، بیٹھ کر لوگوں کی نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتوں سے ابتدا کیجئے، ان کو سکھائیے کہ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا شروع کریں۔ آپ قرآن کی تلاوت کی اصلاح سے شروع کریں گے، طہارت کے بنیادی مسائل، نماز کے بنیادی مسائل میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مولانا شیخ انیس الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ ہم سب کے شیخ ہیں، ہم سب کے استاذ ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، یہاں بھی کئی مرتبہ شیخ آ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 5 من الفطرہ، 5 فطری عادتیں، یا دوسری روایت میں 10 من الفطرہ، 10 فطری عادتیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو ناخن کاٹنے، اپنے زائد بال نکالنے، زیر ناف کے بال وغیرہ سب نکالنے کی تفصیل، ایک مرتبہ گئے کسی جو ہے قریے میں، انہوں نے جو ہے درس دیا، تقریر کرنا تھا، یہی حدیث پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ سب فطری خوبیاں ہیں، ایک مسلمان کو یہ کام سب کرنے چاہیے۔ شیخ بتا رہے تھے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک 60 سال کا آدمی، بوڑھا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا 60 سال ہو گئے لیکن زندگی میں آج تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہم کو اسلام سکھاتا اور ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بس تھوڑی سی تبدیلی کرے، وہی سسٹم، وہی نظام، صرف فرق اتنا کہ عصر سے مغرب تک باقاعدہ لے کر بیٹھیں، سنیں، سنائیں، سکھائیں، اور مغرب سے کے بعد سے کسی بھی موضوع پر 2 علماء خطاب کر کے نصیحت کر کے چلے آئیں۔ بڑا کامیاب تجربہ ہوگا اگر آپ یہاں سے شروعات کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 2 اضلاع میں ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے، بس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں حالات ذرا حکومت کی نظر زیادہ رہتی ہے، ہم لوگوں نے کوئی اجتماع ابھی وہاں شروع نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب شروع ہو تو بھرپور طریقے سے شروع ہو۔ حاضرین گرامی، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بس یہی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ نے ایک تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو پائیدار بنائیے، اس تجربے کو برقرار رکھیے۔ 40 دن کا اب ہو گیا، اب نئی بیچ کون ہوگی، اب اگلی بیچ کون ہوگی، پکڑ پکڑ کر لائیے نوجوانوں کو، سکھائیے ان نوجوانوں کو، اس لیے کہ آپ ان کو قرآن سکھائیں گے، اللہ کی توفیق سے قرآن ان کی زندگیاں بدل دے گا۔ آپ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ راستہ بہت اچھا ہے۔ قرآن سے جو فطری محبت ایک مسلمان کے دل میں ہے، وہ سمجھے گا 40 دن، بس 40 دن پڑھوں گا تو میں قرآن پڑھنے والا ہو جاؤں گا، اس کے لیے بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اگر ضرورت محسوس ہو 40 دن کے بجائے 60 دن کا کر لیجئے، لیکن ان نوجوانوں کو قرآن سکھائیے، ان بزرگوں کو قرآن سکھائیے، اور ان خواتین کو قرآن سکھائیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کلیہ فاطمہ کی وجہ سے آپ کے شہر میں اطراف و اکناف ایسی لڑکیوں کی، ایسی معلمات کی بھی کمی نہیں ہے جو یہی سسٹم خواتین میں چلا سکیں۔ کیوں نہ آپ اس کو ذرا اور وسیع دائرے پر لے جا کر کوشش یہ کریں کہ یہاں ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے والا بنا دیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، عمر آباد کے قریب ایک قصبہ ہے پارناپیٹ کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی اور چیز کیسی بھی رہے لیکن قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہمارے ساتھیوں میں بڑے اچھے قرآن کے پڑھنے والے۔ بعید نہیں کہ آپ کے شہر کی پہچان یہ ہو کہ لوگ دوسری کسی چیز میں کیسے ہوں، لیکن یہاں کے مرد اور یہاں کے خواتین قرآن بہت صاف اور صحیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ جو کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔